بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا سبق صرف کا چل رہا تھا، کہاں تک ہو گیا تھا؟ شاباش، بنائیں ہماری ماضی سے لے کر اس میں تفصیل تک مکمل ہو گئی۔ میرا جو کام تھا وہ تقریباً مکمل ہو گیا، اب آگے آپ کا کام ہے۔ آج آگے سبق نہیں پڑھنا، اسی سبق کو دوبارہ دہرانا ہے، ذرا تبدیل کر کے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں، پہلے نمبر پر آپ یہ ذہن میں رکھیں، ماضی سے لے کر اس میں تفصیل تک ہر ایک گردان اور ہر ایک سیغے کے بنانے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، اب اس میں جو بنیادی بات آج ہم نے یاد کرنی ہے وہ ہے سیغوں کی علامتیں۔ وہ کیا ہیں؟ سیغوں کی علامتیں۔ اگر آپ کو سیغوں کی علامتیں یاد ہیں تو سیغہ آ جائے گا، اگر علامتیں نہیں آتی ہے تو پھر سیغہ، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ کو سیغہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے صرف آتی ہے، اور اگر سیغہ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے آپ کو صرف نہیں آتی، چونکہ صرف نام ہی سیغے کا ہے۔ جب سیغہ ہی نہیں آئے گا تو پھر صرف کہاں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلے نمبر پر ہم نے شروع کرنا ہے ماضی سے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو گردانوں کی علامتیں یاد کریں گے۔ ماضی معروف کی علامت کیا پڑھی ہے ہم نے؟ پہلے حرف پر زبر ہوگی، ٹھیک ہے؟ ماضی مجہول کی علامت کیا پڑھی ہے؟ پہلے حرف پر ضمہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور علامت مضارع کتنی پڑھی ہم نے؟ 4۔ کون کون سی؟ اب اگر دیکھنا ہو یہ مضارع ہے یا نہیں تو کیا کریں گے؟ ان 4 میں سے دیکھیں گے، اگر کوئی علامت کہیں آ جائے گی تو اس کو مضارع کہیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مضارع معروف کی کوئی باقاعدہ مستقل علامت نہیں ہے، مضارع مجہول کی علامت ہے۔ تو اب مضارع معروف کو یوں پہچانیں گے کہ بھائی مضارع معروف کی علامت جس میں مضارع مجہول کی علامت نہ پائی جائے۔ مضارع مجہول کی علامت ہم نے یہ پڑھی ہے، علامت مضارع مضموم اور آخر کا ماقبل مفتوح۔ علامت مضارع مضموم اور آخر کا ماقبل مفتوح، یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں، علامت مضارع مضموم اور عین کلمہ مفتوح۔ آخر کا ماقبل کہہ دے تب بھی وہی بات ہے، اور عین کلمہ کہہ دے تو تب بھی وہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آگے سمجھ۔ اب اس کے بعد ہے نفی تاکید کی علامت۔ نفی تاکید کی علامت کیا پڑھی ہے؟ یعنی شروع میں لفظ لام نون آئے گا تو یہ نفی کی علامت ہے۔ یہاں بھی مضارع، نفی تاکید، نفی جاد، امر اور نہی، ان تمام کے مجہول معروف کی علامت ایک کی ہوگی۔ مجہول کی علامت یعنی مضارع مجہول کی علامت، نفی تاکید مجہول کی علامت، نفی جاد مجہول کی علامت، اور امر مجہول کی علامت اور نہی مجہول کی علامت کیا ہوگی؟ علامت مضارع مضموم اور آخر کا ماقبل مفتوح۔ اگر یہ علامت ہوگی تو وہ مجہول ہوگا، اگر یہ علامت نہیں ہے تو پھر وہ معروف کی گردان ہوگی۔ یہ بات آگے سمجھ۔ اس کے بعد ہے نفی جات کی علامت۔ نفی جات کی علامت کیا پڑھی ہم نے؟ شروع میں لفظ لم آئے گا، شروع میں کیا آئے گا؟ لفظ لم آئے گا، بات آگے سمجھ۔ اب اس کے بعد ہے امر۔ امر کی ہم نے تقسیم کی تھی، ایک امر حاضر کی گردان ہے اور ایک امر غیب کی گردان ہے۔ امر حاضر کی چونکہ گردان امر غیب سے ذرا مختلف ہے، اس لیے ان سیغوں کو یہ کیا کرتے ہیں؟ الگ کر دیتے ہیں۔ باقی کیا رہا؟ باقی سیغوں کی تقسیم نہیں کرنی، یعنی امر مجہول کے اندر تقسیم نہیں کرنی ہے، صرف معروف کے اندر۔ امر معروف کے اندر امر حاضر کی علامت کیا ہوگی؟ آخری حرف پر جزم، شروع میں حمزہ۔ آخری حرف پر شروع میں حمزہ جو ہے یہ ابتدا صرف آپ کو شناخت کے لیے، پہچان کے لیے بتاتے ہیں، وگرنہ یہ امر حاضر کی علامت نہیں۔ کیوں؟ علامت وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ برقرار رہتی ہے، یہ حمزہ تو گر جاتا ہے پیچھے سے کوئی بھی آ جائے۔ ابتدائی بچوں کو صرف شناخت کے لیے، پہچاننے کے لیے یہ بتا دیتے ہیں آخری حرف پر جزم اور شروع میں کیا آئے گا؟ حمزہ۔ اور امر غیب کی علامت کیا ہے؟ شروع میں لام امر مکسور ہوگا۔ امر غیب کی علامت کیا پڑی ہے؟ لام امر مکسور ہوگا، آگے بات سمجھیں۔ اور اس کے بعد نہج۔ نہج کی کیا علامت پڑی ہے؟ اس کے شروع میں لام الف لا، جس کو لائے نہج کہتے ہیں۔ لائے نفی اور لائے نہج کا فرق ہم نے پڑھ لیا۔ لائے نہج کے اندر کیا ہوگا؟ وہ نون اعرابی کو بھی گرا دے گا اور آخر میں جزم بھی دے گا، اگر حرف علت ہے تو اس کو بھی گرا دے گا۔ لائے نفی جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ جزم بھی نہیں دیتا، آخر میں نون اعرابی کو بھی نہیں گراتا اور حرف علت کو بھی نہیں گراتا۔ یہ بات آگے سمجھ میں، یہ لائے نفی اور لائے نہج میں فرق آ گیا۔ اب اس کے بعد ہے ہمارے 6 اسم۔ اسم فاعل کی علامت کیا پڑی ہے؟ اسم فاعل کی علامت یہ ہے فا اور عین کے درمیان میں الف علامت اسم فاعل کی ہوگی۔ یہ کس کی علامت ہے؟ گردان کی علامت، اسم فاعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اور ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل کا وزن ہمیشہ فاعلون کے وزن پر آئے گا۔ ثلاثی مزید سی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ثلاثی مجرد میں اسم فاعل کی علامت کیا ہے؟ یہ اسم فاعل کا صیغہ فاعلون کے وزن پر آئے گا، اور اس میں مفعول کا صیغہ مفعولن کے وزن پر آئے گا۔
اسم فعل کی علامت آگے سمجھ میں. اس کے بعد ہے اسم مفعول کی علامت. اسم مفعول کی علامت کیا ہے؟ شروع میں میم مفتوح، عین اور لام کے درمیان میں واو زائدہ. شروع میں میم مفتوح، عین اور لام کے درمیان میں واو زائدہ. یہ کس کی علامت ہے؟ اسم مفعول. اب اس کے بعد ہے اسم ظرف. اسم ظرف کی علامت کیا ہے؟ شروع میں میم مفتوح، شروع میں کیا آئے گی؟ شروع میں کیا آئے گی؟ میم مفتوح. آگے بات سمجھ میں. اب اس کے بعد ہے اسم اعلیٰ. اسم اعلیٰ کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت ہے شروع میں میم مکسور آئے گی. کیا آئے گی؟ شروع میں میم مکسور آئے گی. اب اسم اعلیٰ کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھی. ایک ہے اسم اعلیٰ صغریٰ، ایک ہے اسم اعلیٰ وسطیٰ، ایک ہے اسم اعلیٰ کبریٰ. صغریٰ کی علامت کیا پڑھی ہے؟ شروع میں میم مکسور آئے گی. اور وسطیٰ کی علامت کیا ہوگی؟ اسم اعلیٰ کی علامت یہ ہوگی میم، لیکن وسطیٰ کی علامت آخر میں گول تا جو وقف کی حالت میں ہا ہو جاتی ہے. اور اسم اعلیٰ کبریٰ اس کی علامت، اسم اعلیٰ کی علامت یہ ہوگی شروع میں میم مکسور، اور کبریٰ کی علامت کیا ہوگی؟ عین اور لام کے درمیان میں الف زائدہ ہوگا. اس کے بعد ہے اسم تفصیل. اس میں تفصیل کے صیغوں کو تقسیم کیا تھا مذکر اور مؤنث کے اندر. مذکر کے اندر علامت کیا ہوگی؟ شروع میں حمزہ مفتوح آئے گا. شروع میں کیا آئے گا؟ حمزہ مفتوح آئے گا. اور اس میں تفصیل مؤنث کی علامت کیا ہے؟ شروع میں پہلے حرف پر فا کلمے پر ضمہ اور آخر میں الف مکسورہ علامت تانیث کی ہوگی. لو جی یہ تو ہوگی گردانوں کی علامتیں. اب اس کے بعد ہوگی صیغوں کی علامتیں. پہلے ان کو دہرائیں پھر آگے چلتے ہیں. شاباش. جلدی بولے جلدی بولے سر. اب اس کے بعد صیغوں کی علامتیں. سب سے پہلے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ماضی کی صیغوں کی علامتیں الگ ہیں، باقی مضارع سے لے کر ناج تک، مضارع، نفی تاکید، نفی جات، امر اور ناج، ان کی تقریباً علامتیں ملتی جلتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسماء کی علامت آئے گی. اور ساتھ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ بعض صیغوں کی علامتیں وہ ہوتی ہیں جو پکی ہوتی ہیں اور بعض ہوتی ہیں جو عارضی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. جو پکی علامتیں ہیں وہ تو اول سے لے کر آخر تک ساتھ چلتی جاتی ہیں، اور جو عارضی ہوتی ہے اس میں کوئی تبدیلی تغیر وغیرہ آ جاتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، ہم نے تثنیہ کی علامت کیا پڑھی ہے؟ الف ماقبل مفتوح. یہ پکی علامت ہے تثنیہ کی. اچھا اب بتائیں تثنیہ مذکر غیب ماضی معروف کی علامت کیا پڑھی ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے. جیسے زارابا، تثنیہ مذکر غیب ماضی مجہول کی علامت کیا آئے گی؟ آخر میرے ماقبل مفتوح. جیسے زورے با. ٹھیک ہے. تثنیہ مذکر غیب مضارع کی علامت کیا پڑھی ہے؟ الف ماقبل مفتوح نون اعرابی مکسور شروع میں علامت مضارع یا. اب یہاں یاد رکھیں تثنیہ کی علامت جو ہے وہ الف ہے. تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ نون اصل میں علامت نہیں ہے، نون آیا ہے ضمہ اعرابی کے بدلے میں. یہ آ بھی جائے گا تب بھی ٹھیک ہے، اور بھاگ جائے تو تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن الف علامت تثنیہ موجود ہوگی. یہ مثال دیکھیے جیسے یضربان، کون سا صیغہ بنے گا؟ تثنیہ مذکر غیب. کون سا صیغہ بنے گا؟ آگے بس. اچھا اسی طریقے سے مضارع مجہول میں جائیں، یضربان. اب نفی تاکید میں تثنیہ کی علامت کیا آئے گی؟ یہی آئے گی. جیسے لن یضربا، نون گر گیا نا. میں نے کہا نون رہے یا نہ رہے وہ علامت نہیں ہے، وہ اصل میں ساتھ شمار اس لیے کر دیتے ہیں، ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کا نام لے دیتے ہیں، وگرنہ علامت کون سی ہے؟ الف علامت تثنیہ. اچھا نفیجات کے اندر بھی علامت یہ ہے کہ جیسے لم یضربا. آگے بات سمجھیں. اچھا امر غیب کے اندر کیا آیا تھا؟ لیضربا. امر مجہول کے اندر کیا آیا تھا؟ لیضربا. ناج کے اندر کیا آیا تھا؟ لا یضربا. مجہول لا یضربا. آگے بات سمجھیں نا. اب اس کا مطلب ہوگا ماضی سے لے کر ناج تک تثنیہ کی پکی علامت کون سی بن گئی؟ الف ماقبل مفتوح. اسی طریقے سے جمع مذکر غیب کی علامت بھی پکی ہے، وہ کون سی ہے؟ باؤ ساکن ماقبل ضمہ. باؤ ساکن ماقبل ضمہ. جیسے زاربو، زوربو، یضربونا، یضربونا، لن یضربو، لن یضربو، لم یضربو، لم یضربو، لیضربو، لیضربو، لا یضربو، لا یضربو. لو جی آگے بات سمجھیں نا. اب یہ اول سے لے کر آخر تک ساتھ ساتھ جاری. اب آگے کچھ صیغے ہیں ماضی کے صیغوں کی علامتیں تبدیل ہو جاتی ہے. مثلا ماضی کے اندر جمع مذکر حاضر کی علامت کیا آئے گی؟
लफ्ज़ तुम आएगा, क्या आएगा? और तस्नीया की अलामत क्या आएगी? तस्नीया मुज़क्कर की आखिर में लफ्ज़ तुम आएगा, जबकि मुजारे के अंदर ये नहीं है। अब मुजारे वाली अलामत आगे तो जाएगी, लेकिन माजी वाली अलामत आगे नहीं जाएगी। अच्छा, मुजारे के अंदर अलामत जमा मुज़क्कर क्या है? बाओ साकिन, माकबल जम्मा, नून राबी मफ्तूह, शिर में अलामत मुजारे ता, शिर में अलामत मुजारे। अच्छा, मुजारे के अंदर भी यही है, नफी ताकीद के अंदर भी यही है, नफीजात के अंदर भी यही है, अमर के अंदर भी यही है, नाज के अंदर भी यही है। अब अमर में इतना जाके कहेंगे बहुत साकिन माकबल जमा तो वही है, लेकिन शुरू में अलामत मुजारे ता नहीं होगी। हमने कहा था असल में अलामत जमा की पक्की कौन सी है? बाओ साकिन और माकबल जमा। अब ये अलामतें आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? अच्छा, इसी तरीके से चलते अस्मा की तरफ। तो तस्नीया मुज़क्कर इसम फाइल की अलामत हमने क्या पढ़ी थी? अच्छा, इसम फाइल के अंदर क्या आएगी? यही आएगी, लेकिन अलबत्ता चूंकि इसम है इसकी दो अलामतें आ जाएंगी। नंबर एक, अलिफ माकबल मफ्तू या साकिन माकबल मफ्तू, जैसे जारे बाने जारे बैने, इसम मफूल के अंदर भी यही आएगा। जैसे मजरूब बाने मजरूब बैने, इसमें ज़र्फ के अंदर भी यही आएगा, क्या? मजरे बाने मजरे बैने। इसमें आला के अंदर भी यही आएगा, इसमें तफसील मुज़क्कर में भी यही आएगा, इसमें तफसील मुन्नस के अंदर भी यही आएगा। अब ये माजी से हमारे साथ चली है ना फलामत तस्निया, ओ इसमें तफसील तक आखिर तक गई है। इसको मैं यूं ताबीर करता हूं कि ये सीगे की पक्की अलामत है जो इसका जान नहीं छोड़ती। सीगा इसकी जान नहीं छोड़ता। अगर इस अलामत को हटा दिया जाए तो फिर ये सीगा तस्निया का रहेगा ही नहीं। अगर जमा की अलामत को हटा दिया जाए तो वो जमा ही नहीं रहेगा। इसलिए ये इनकी क्या है? पक्की अलामतें हैं। और कुछ अलामतें जो है वो आर्जी होती है। मसलन जैसे हमने कहा था बाद मुकर मुजारे की अलामत क्या है? आखिर पर जम्मा, ये आर्जी अलामत है। शुरू में रूफ नासब आ गया तो जम्मा भाग गया, शुरू में रूफ जाज़मा आ गया तब भी जम्मा भाग गया। अब इसका मतलब निकला कि कुछ अलामतें पक्की हैं और कुछ अलामतें क्या है? आर्जी हैं, जो मैंने आपको बताई है। इसी तरीके से जमा मुन्नस के माजी की अलामत क्या पड़ी है? नून मफ्तू माकबल साकिन। मुजारे में क्या पढ़ेंगे? बोलो। नफी ताकीद में क्या पढ़ेंगे? नफीजात में क्या पढ़ेंगे? अमर में क्या पढ़ेंगे? नाज में क्या पढ़ेंगे? अब देखिए, ये जमा मुन्नस के हाजिर की अलामत भी पक्की है, माजी से लेकर आखिर तक साथ साथ जा रही है। बात आगे समझ। अब ये है सीगों की अलामतें याद करने का तरीका। जितनी अलामतें आप ज्यादा याद करेंगे उतने आपको सीगे ज्यादा याद होंगे और समझ भी आ जाएंगे। अब आपने माजी से लेकर इसमें तफसील तक तमाम सीगों की अलामतें, गर्दानों की अलामतें कल अच्छे तरीके से याद करके आना है। अड़नी नहीं चाहिए, एक लफ्ज अटकना भी नहीं चाहिए, अड़ना भी नहीं चाहिए, दो बार भी नहीं बोलना चाहिए। लफ्ज दो बार बोलते हैं या अटक के बोलते हैं तो इसका मतलब है आपका सबक कमजोर है, ये कमजोर नहीं होना चाहिए। ये बता के चल लो जी, हमारा बिना तक मुकम्मल हो गया। अब ये आज का दिन आपके पास सिर्फ इसलिए आप सीगों की और गर्दानों की अलामतें याद करके आनी है। जब ये याद हो जाएंगी फिर आगे सबक शुरू करेंगे। ये भी है सबक ही है, ये भी सबक है, लेकिन उसी के अंदर हमने घूमना है, सैर करनी है। कभी माजी की तरफ चले गए, कभी मुजारे की तरफ चले गए, कभी नाज की तरफ चले गए। आगे बात समझ में? अब इसमें से कोई बात ना समझ कोई सवाल ज़हन में आप पूछ सकते हैं। आ जाएगा जी। वमा अलैया इल्लल बालाग। चलें जी।